آئے ہیں، وہاں اس کا شاگرد احمد بن اشکاب ہے. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارت بن کاکا عن ابی زرع عن ابی ہریرہ، وہاں اس طرح سند ہے. تو یہ محمد بن فضیل ہے، یہاں ان کا شاگرد ابن سلام ہے. قال حدثنا یحییٰ ابن سعید عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. آگے فرمایا باب الدین یسر. اب یہ فرماتے ہیں کہ معنی دین میں آسانی ہے، یعنی یہ جو ایمان اور دین بتایا گیا، ہدایت تقویٰ بتائی گئی. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اتنے ایمان کے تقاضے ہیں، اتنے ایمان کے ارکان ہیں، پھر کون کرے گا کون نہیں کرے گا. کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، دین یا دین کے اوپر چلنا بالکل آسان ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیہ، کہ محبوب ترین دین جو اللہ کو ہے وہ دین حنیفیہ ہے. دین حنیفیہ وہ دین ابراہیمی ہے، اور جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دی. یعنی جو حنیفیت مانے یک طرف، جو بت پرستی سے یک طرف ہے، اور یہ دی ملت حنیفیہ. السمحہ مانا آسان. تو یہاں دیکھو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے اور اس میں آسانی بھی ہے. اور ترجمے میں وہی بات ہے کہ الدین یسرن، اور حدیث میں وہی بات ثابت ہو رہی ہے. بھی قال حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عمان بن محمد بن غفاری عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر. دیکھو ترجمہ اس سے ثابت بین طور ہوا کہ حدیث کا پورا جملہ اٹھا کے ترجمہ میں رکھ دیا. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، دین کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا مگر دین غالب آ جائے گا. کوئی آدمی یہ کہے کہ دین کے سارے امور سرتاپا ذرے میں کوئی عمل، کوئی معمول، کوئی وظیفہ، کوئی عبادت، کوئی نفل بالکل نہ چھوڑوں، بس ہم آتن دین سے لگا رہوں، مسئلے سے اتروں بھی نہ. ایک دن کرو گے، شاید ہفتہ بھی آپ اس کو لے جائیں، مہینہ بھی، لیکن آخر آپ جا کر کے تھک جائیں گے. آپ میں اتنی بڑی ہمت نہیں ہے، اتنی توانائی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اتنا جسم نہیں دیا. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ماشاءاللہ ان کی قوت بھی بڑی ہے. اب فرشتے بعض ایسے ہیں کہ ابد الآباد کے لیے رکوع میں کھڑے ہیں، ابد الآباد تک جو ہیں وہ قیام میں ہیں، ابد الآباد تک وہ سجدے میں ہیں، ابد الآباد تک وہ قعدہ میں ہیں. خدا نے ان کو طاقت دی ہے، رکوع میں جاتے تھکتے نہیں ہیں. لیکن انسان کا ڈھانچہ جسم بہت کمزور ہے. لیکن اشرف المخلوقات ہیں. آپ تو ایک لمحے میں فرشتوں کے ہزاروں سال کی عبادت 5 منٹ میں کر جاتے ہیں. وہ ہزاروں سال میں ایک فرشتہ صرف قیام کرے گا، ایک فرشتہ ہزاروں سال رکوع کرے گا، اور ایک فرشتہ ہزاروں سال سجدہ کرے گا، قعدہ کرے گا. اور آپ 5 منٹ کے ایسا عمل کرتے ہیں جس میں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، قعدہ بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کی عبادت جو ہے وہ جامع معنی ہے. باقی بچا کہ اتنی ساخت جسمانی آپ کے اللہ نے اتنی نہیں بنائی کہ آپ جو ہے وہ کریں. لہٰذا اتنا کریں جس میں آسانی ہو، اور دین میں بھی آسانی مطلوب ہے. لہٰذا اتنا کام کرو جو کر سکو اور جس میں دوام ہو. خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر دوام ہو، وَإِنْ قَلَّ، بھلے تھوڑا بھی ہو. تو اس لیے فرمایا دین کا مقابلہ کوئی مقابلے میں نہیں آئے گا مگر دین زور آ جائے گا. سددو مانا سداد کو طلب کرو. سداد مانا اعتدال، بالکل میاں نہ روی، افراد بھی نہ ہو تفرید بھی نہ ہو. اصل تو ہے اعتدال. سددو مانا اعتدال پہ چلو. وقاربو کی معنی یہ کہ اگر بالکل اعتدال میاں نہ روی بالکل نہ ہو سکے تو بھلا اسی درمیانی جو سنٹر ہے تھوڑا تھوڑا قریب چلو، جو اس کا اعتدال والا راستہ ہے اس کے قریب قریب رہو تو بھی ٹھیک ہے. وبشروا، دنیا کو بشارت دو، خوش کرو کہ اللہ کا دین ہے، جتنا ہو سکے کرو، بس فرائض کا اہتمام کرو، باقی عبادات جتنی کر سکتے ہو کرو. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ، ہاں بس اتنی بات ہے کہ آپ تھوڑی مدد لیا کرو ان اوقات سے. خدا کی یہ اوقات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. صبح سے مدد لے لو، صبح کی نماز فرض ادا کر لو. والروحہ، زوال کے بعد والے وقت کو روحہ کہتے ہیں، اس سے مدد لے لو. اس میں 2 نمازیں آ گئیں، ظہر عصر پڑھ لو. اور پھر وشیء من الدلجہ، اور رات کے کچھ حصے میں
اس میں مغربی عشاء آ گئی، تو مل ملا کے گویا کہ 5 نمازیں اس میں آ گئیں، بس اتنا سہارا ان سے لے لو، بس یہ تمہارے اللہ کافی ہے، اور اعتدال پہ رہنا، ہمیشہ دوام پہ رہنا۔ باقی اللہ توفیق دے، جتنا آپ زیادہ کر سکتے ہیں منع نہیں ہے، لیکن اتنا کرو جو ہمیشہ کر سکو۔ آگے ہے الصلاۃ من الایمان۔ اب یہاں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ نماز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب حالانکہ اس سے پہلے تو کہہ چکے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، اور جس میں نماز میں اس کا جز ہے۔ شروعات میں پہلی حدیث میں بتایا تھا اور ترجمہ رکھا تھا بنی الاسلام علی خمس، وہاں بتا دیا تھا کہ ایمان مرکب من الاجزاء ثلاثہ، کہ ایمان کے 5 جز ہیں اور 5 میں ایک جز نماز ہے، اور یہاں کہہ دیا کہ بس یہ نماز ہی ایمان ہے۔ تو ایمان کا استعمال جو نماز کے اوپر ہے، یہ استعمال کل کا جز پر ہے مجازن، کہ بعض اوقات کل کا استعمال جز پہ ہوتا ہے مجازن، تو یہ مجازی طور پہ جو ہے نا، یعنی الصلاۃ کو ایمان کہا گیا کہ نماز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اس کو ثابت بین طور کیا کہ نماز ایمان کیسے ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر شان نزول کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو بیت المقدس کا استقبال اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 15 یا 16 مہینے بیت المقدس کا استعمال کرتے رہے۔ پھر دوران نماز حکم ہوا کہ بجائے بیت المقدس کے آپ خانہ کعبہ کا استقبال کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 16 یا 15 مہینوں کے بعد بیت اللہ کا استقبال شروع کیا۔ تو اسی حکم سے پہلے جو حضرات شہید ہو چکے، مثلا بدر میں شہید ہو گئے، اب ان کو بیت اللہ کی جانب استقبال کا موقع ہی نہیں ملا، نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو ان کے اقربا رشتہ دار اور جو ان کے متعلقین، اگر کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، ان کے دل میں فکر ہوئی کہ پھر ہمارے ان بندوں کی یا تو نمازیں نہیں ہوں گی، یا نمازیں اگر ہوں گی تو ان کو اجر ثواب کم ملے گا، کیونکہ بیت اللہ کی طرف استقبال کو اللہ کے نبی پسند بھی کرتے تھے، چاہتے بھی تھے، دل بھی چاہتی تھی کہ ادھر حکم مل جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی تمنی پوری بھی ہو گئی۔ تو اس میں ان حضرات کو یہ بات دل میں آئی کہ شاید جو یہ ہمارے جو لوگ ہیں جو شہید ہو گئے، ان کی نمازوں میں ثواب کم ہے، یا ممکن نمازیں ان کی صحیح نہ ہوں، کیونکہ پہلا دوسرا آخری حکم پہلے حکم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ناسخ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جواب یہ دے دیا کہ یہ نمازیں جو پہلے ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع تھوڑی کرے گا۔ تو امام بخاری نے تفسیر نقل کیا کہ یہاں اللہ نے آیت کریمہ میں جو لفظ اس ایمان کا استعمال فرمایا، اس ایمان سے مراد نماز ہے۔ اللہ تمہارے